صحیح بخاری کی روایت ہے 2736، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دی، فرمایا ان للہ 99 اسما منہ الا واحد من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ عز و جلال کے ناموں میں سے جو 99 نام یاد کر لے، مالک الملک اس کو انعام یہ دیں گے، اسے جنت میں داخل کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے، من احصاها۔ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احصاء کے بنیادی طور پر 3 معنی ہیں۔ اللہ عز و جلال کے ناموں کے الفاظ اور عدد کو شمار کرنا، اور اللہ عز و جلال کے مبارک ناموں کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا، اور اللہ عز و جلال کے ناموں کے ساتھ اللہ عز و جلال کو پکارنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے جو دوسری روایت میں ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما مئة غیر واحد لا يحفظها احد الا دخل الجنہ وهو وتر يحب الوتر۔ اللہ عز و جلال کے 99 نام جو یاد کر لے گا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ صحیح الجامع کی یہ روایت 2167 ایک اور معنی کا اضافہ کر لیں۔ اللہ عز و جلال کے ان 99 ناموں کو یاد کرنا اور اللہ عز و جلال کے ان ناموں کے معانی اور مفاہیم اور مدعا کو سمجھنا، اور پھر ان ناموں کے ساتھ اللہ عز و جلال کو پکارنا، یا غنی اغننی، اے غنی ذات مجھے بھی تو تمنگری عطا کر، یا رحیم ارحمنی، اے رحمتوں والے مجھے بھی اپنی رحمتوں کی آغوش میں لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت مہم بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جلال کے 99 ہی نام نہیں ہیں۔ جس طرح اللہ عز و جلال کے کلمات کی تعداد کا علم ہمیں نہیں، اسی طرح اللہ کے ناموں کے بارے میں بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ کے نام کتنے ہیں، وہ وہی ذات جانتی۔